صدر مملکت کی منظوری کے بعد اسلام آباد میں اجتماع سے متعلق قانون کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر 3 سال جبکہ دوسری بار غیر قانونی جلسے پر 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ جلسے کی مختص جگہ موضع سنگجانی یا کوئی اور حکومت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا۔ اجازت کے بعد بھی ہونے والے جلسے کو پولیس آفیسر کسی بھی وقت منتشر کروا سکے گا۔ ڈپٹی کمشنر اجتماع کی اجازت دے گا اور اگر ڈپٹی کمشنر اجازت نہیں دیتا تو اپیل چیف کمشنر سے ہوگی۔ چیف کمشنر سے فیصلے کے خلاف سیکریٹری داخلہ کے پاس نظر ثانی درخواست دی جائے گی۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عمر جٹ سے۔ جی عمر، بتائیے گا اس نئے قانون سے کل کے جلسے پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، ابھی جو کل کا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہونا ہے اس کے لیے تو باقاعدہ این او سی جاری کیا گیا ہے۔ تاحال وہ این او سی ویلڈ ہے جب تک ضلعی انتظامیہ اس کو منسوخ نہیں کرتی۔ اب یہ جو صدر مملکت کے پاس آج یہ جو قومی اسمبلی سے قانون بھجوایا گیا، ان کے دستخط کے بعد اب یہ قانون بن چکا ہے اور باقاعدہ اب یہ گزٹ بھی بھجوایا جا چکا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری ہو چکا ہے۔ اور جیسا آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں، 3 سال کی سزا ہے اور پھر اگر اس کے باوجود بھی جلسہ یا اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی تو 10 سال کی سزا ہے۔ اب چونکہ یہ جو جگہ جس پر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر رہی ہے، یہ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ این او سی کے ساتھ وہاں پر یہ جلسہ کیا جائے اور اگر ٹھیک ہے عمر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن صاحب نے۔ عرفان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا جو نیا قانون جس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اب کل کے جلسے کے لیے کیا یہ تمام شرائط پوری کی گئی ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی جو پرمیشن دی گئی ہے جلسے کی تھی وہ انڈر 40 کنڈیشن دی گئی ہے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس پرمیشن آرڈر ہے اس پہ لکھی گئی ہیں اور جو اس کی مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کو یہ بات بتائی دی گئی ہے کہ اس 40 کنڈیشن کو آپ نے پابند کرانا ہے۔ اگر وہ پابندی نہیں کریں گے تو اس اسمبلی جو کہ جلسہ ہوگا اس کو ان لافل اسمبلی ڈکلیئر کیا جائے گا اور پھر یہ نیا جو قانون بنا ہے وہ عمل میں آئے گا۔ اور اس قانون کے تحت جو ہے اگر کوئی کنڈیشن پوری نہیں ہوگی تو ان لافل اسمبلی کے تحت اس قانون میں جو سیکشن 8 ہے اس میں 3 سال کی پنشمنٹ ہے اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ اس کو ٹرائی کرے گا۔ تو چاہے وہ بندہ جو ہے وہ اس اسمبلی کا پارٹ ہو یا مینجمنٹ کمیٹی ہو، ان دونوں کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ جی اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو اگر وائلیشن ہوتی ہے، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کچھ شرائط پر یہ جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ ملی ہے، تو اگر وائلیشن ہوتی ہے تو اس پر سزا کیا ہے اور ایکشن کیا لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے جیسے عرض کی کہ جو پرمیشن دی گئی ہے وہ انڈر ٹرمز اینڈ کنڈیشن دی گئی ہے۔ اگر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن وائلیٹ ہوں گی تو یہ جلسہ ایک ان لافل اسمبلی ہوگا۔ تو ان لافل اسمبلی کے لیے سزا اس میں 3 سال کی میکسیمم سزا ہے اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جو ہے اس کا ٹرائی کرے گا اور اکارڈنگلی ایز پر دی آفینس وہ پنشمنٹ اس کو دے گا۔ تو عرفان صاحب، جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ خبر بھی جو سامنے آئی ہے کہ کے پی کی جانب سے کے پی حکومت کی سرپرستی میں جو ہے وہ اس جلسے کو کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہیوی مشینری بھی ان کے ہمراہ آئے گی، قافلے جو آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کے لوگ بھی ہوں گے، سرکاری لوگوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی؟ دیکھیں جی، اس میں تو سرکاری کوئی امپلائی ہو یا غیر سرکاری کوئی پرائیویٹ امپلائی ہو، بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر وائلیٹ کرے گا تو اس کے خلاف قانون تو حرکت میں آئے گا۔ قانون کے سامنے تو سرکاری اور غیر سرکاری لوگ برابر ہیں، تو اگر کوئی وائلیشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایکشن لیا جائے گا۔ تو کل کے جلسے کے لیے جو ٹائم لیمٹ ہے وہ آپ کی جانب سے کیا ہے؟ کتنے بجے جلسہ شروع ہوگا؟ کب یہ ختم کرنا ہوگا پورا علاقہ ان کو؟ 4 سے 7 بجے تک یہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے اور بالکل 3 گھنٹے کی جلسے کی پرمیشن ہے اور اگر یہ ٹائم کو پابندی نہیں کی جائے گی تو بالکل ایکشن لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے عمر جٹ نے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔